السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، کیا لپسٹک لگانا عورتوں کو جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیا لپسٹک لگانا ہمارے مذہب اسلام میں یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی بتانے والے ہیں۔ یقین جانیے دوستوں، اس سوال کا جواب لوگ الگ طریقے سے سمجھتے ہیں اور مذہب اسلام میں اس کی حقیقت کچھ اور ہے۔ تو ان باتوں کی حقیقت آج میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیے گا۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ دوستوں دیکھیں، کوئی بھی کام ہو تو آپ اس میں غور و فکر کریں، سوچیں کہ اس کام کو کرنے سے کوئی فتنہ تو نہیں ہوگا، اس کام کو کرنے سے اس میں یہ اندیشہ تو نہیں ہے کہ بھئی گناہ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ فتنہ، اگر یہ آپ کے ذہن میں اندیشہ ہو کہ اس کام کو کرنے سے فتنہ ہے، اس کام کو کرنے سے گناہ یہ ہو سکتا ہے، تو پھر ایسی کیفیت میں اس کام کو نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے ایک رول بتایا آپ کے سامنے، ایک طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا پہچاننے کا۔ دوستوں دیکھیں، لپسٹک لگانا اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جائز ہے یا ناجائز ہے تو یہ بالکل جائز ہے۔ کیا ہے؟ جائز ہے۔ لیکن آپ اتنا ہی نہ سنیں، اس کے بعد جو میں آپ کے سامنے باتیں بتانے والا ہوں یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ کے لیے وہ باتیں سننا بے حد ضروری ہے دوستوں دیکھیں، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ لپسٹک کو تیار کرنے میں، بنانے میں اس میں سور کی چربی، خنزیر کی چربی شامل کی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس میں الکوہل کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ کیوں سور کی چربی کا استعمال ہوتا ہے؟ اس وجہ سے کہ جب عورتیں ہونٹ پہ لگاتی ہیں لپسٹک کو تو پھر ایسی کیفیت میں پگھل جاتی ہے، اور اس پگھلنے سے بچنے کے لیے لپسٹک میں خنزیر کی چربی، سور کی چربی شامل کی جاتی ہے۔ اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس میں الکوہل شامل ہوتا ہے، اس وجہ سے اس سے خوشبو آتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان باتوں کی حقیقت کیا ہے؟ کسی نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے یا تحقیق کے ساتھ نہیں بتایا ہے کہ واقعی میں جو لپسٹک ہے اس کے اندر خنزیر کی چربی شامل ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کو بتا دیتا ہوں دوستوں کہ لپسٹک ایک ایسی چیز ہے جس کو لگانے سے، کہیں بھی آپ لگائیں، ہونٹ پہ اگر عورتیں لگاتی ہے تو پھر ایسی کیفیت میں ہونٹ پر یہ تہ بن جاتا ہے۔ لپسٹک جو ہے وہ تہ اپنی ایک جگہ بنا لیتا ہے، اور جب ہونٹ پہ عورتیں لگاتی ہے اور جب لپسٹک یہ تہ بن جاتا ہے تو پھر ایسی کیفیت میں جو پانی ہوتا ہے وہ ہونٹ تک نہیں پہنچ پاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر اسی طرح سے عورتیں وضو کرتی ہے تو اس کا وضو نہیں ہوگا، کیونکہ وضو کے فرائض آپ کو پتہ ہے۔ وضو میں جن چیزوں کا دھلنا ضروری ہے ان چیزوں میں سے چہرہ بھی شامل ہے، کیونکہ وضو کے فرائض میں سے کیا فرض ہے کہ چہرہ دھلنا۔ چہرہ کہاں سے کہاں تک شامل ہے؟ پیشانی کے بال اگنے کی جگہ سے لے کر کے ٹھڈی کے نیچے تک، اور ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک اتنا چہرے کی حد ہے، اتنا دھلنا ضروری ہے۔ آپ کے ہونٹ ہی نہ دھلے تو پھر ایسی کیفیت میں آپ کا وضو کیسے ہوگا؟ کیونکہ فرض کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا کہ فرض اگر ادا نہیں ہوگا، اس میں تھوڑی بھی کمی رہ گئی تو فرض ادا نہیں ہوگا۔ اگر فرض میں سوئی کے برابر بھی کوئی کمی رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ مان لیجئے کہ آپ کو چہرہ دھلنا ہے، لیکن آپ کا چہرہ ایک سوئی کے برابر اگر کہیں نہیں دھل پایا تو پھر ایسی کیفیت میں آپ کا فرض ادا نہیں ہوگا، اور جب فرض ادا نہیں ہوگا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو جو ہونٹ پہ عورتیں لپسٹک لگاتی ہے اس کی وجہ سے پانی ہونٹ تک نہیں پہنچ پاتا ہے، جس کی وجہ سے وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اس بات کا عورتیں خیال رکھیں، نماز پڑھنے سے پہلے مکمل طور پر ہونٹ وغیرہ صاف کر لیں۔ اب آپ کو خاص کر کے عورتوں کو ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ ہمارے مذہب اسلام کا یہ ضابطہ اور قانون ہے کہ جس چیز میں وہم ہو، جس چیز میں شک ہو کہ یہ چیز حرام ہے یا حلال ہے، اس میں کن چیزوں کی آمیزش ہوئی ہے،
اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو بہتر یہی ہے کہ اس چیز سے بچے رہیں، اس چیز کا استعمال نہ کریں، بہتر یہی ہے۔ لپسٹک ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس چیز میں کیا کیا شامل ہوئی ہے، اس چیز کو بنانے میں کیا کیا شامل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے بہتر یہی ہے، اور کچھ علماء کرام نے اس کے تعلق سے بتایا بھی ہے کہ لپسٹک لگانا یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اختلافی مسئلہ بن گیا یہ، تو بہتر یہ ہے کہ اس چیز کو ہم چھوڑ دیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا لپسٹک ہے جو اسلامی کارخانے کے اندر بنا ہوا ہے اور اس میں کوئی حرام چیز کی آمیزش نہیں ہوئی ہے، تو پھر ایسی کیفیت میں عورتیں لگا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ لگائے، اس سے بچے رہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس میں الکوہل اور چربی، سور کی چربی شامل ہے، تو اس وجہ سے بچنا یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی عورتیں جو ہے لپسٹک لگا کر کے رکھی ہے اور اسی طرح سے غسل کرتی ہے اور ہونٹ میں جو لپسٹک لگائی ہے وہ تہ ختم نہیں ہوا ہے، تو پھر ایسی کیفیت میں اس کا وضو بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ان باتوں کا آپ خیال رکھیں، بہتر یہی ہے کہ نہیں لگانا چاہیے، لیکن اگر لگاتی ہے تو جائز ہے، ٹھیک ہے۔ گزارش ہے دوستوں کہ اس کلپ کو شیئر کریں تاکہ سارے لوگوں کو ان باتوں کی حقیقت معلوم ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔